حصہ سوم نحمد و نصلی علی رسول الکریم خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، انداز زندگانی، درسگاہ رشد و ہدایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس خیر و برکت، آپ کی مجلس حلم و علم، حیا و صبر، متانت و سکون کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھی اور کسی کی حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا اور کسی کی غلطیوں کی تشہیر نہ کی جاتی تھی۔ آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقویٰ کے سبب متوازنہ طور پر مائل ہوتے تھے۔ اس میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ دانیال سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا بھیجتے، میں حاضر ہو کر اس کو لکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ حد درجہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے۔ جس قسم کا ذکر تذکرہ ہم لوگ کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قسم کا تذکرہ فرماتے۔ یہ نہیں کہ بس آخرت ہی کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے تھے اور دنیا کی بات سننا بھی گوارا نہ کریں، اور جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کے تذکرے فرماتے۔ یعنی جب آخرت کا کوئی تذکرہ شروع ہو جاتا تو اسی کے حالات و تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اور جب کھانے پینے کا کوئی ذکر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے۔ کھانے کے آداب و فوائد، لذیذ کھانوں کا ذکر، مضر کھانوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ آپ ہی کے حالات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ مجلس میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اپنے زانوائے مبارک کو ہم جلیسوں سے آگے نہیں بڑھانے دیتے کہ امتیاز پیدا نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات کے متعلق سوال کرتا تو آپ اس کو ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے۔ اگر کسی مسئلہ کے بیان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے اور قبل اس کے کہ سلسلہ بیان ختم ہو کوئی شخص دوسرا سوال پیش کر دیتا تو آپ اپنے سلسلے تقریر کو بدستور جاری رکھتے۔ معلوم ہوتا کہ گویا آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے۔ صحابہ کرام کے مجمع میں ہوتے تو درمیان میں تشریف رکھتے اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقے پر حلقہ لگائے بیٹھے ہوتے، اور آپ بوقت گفتگو کبھی ادھر رخ کر کے تخاطب فرماتے اور کبھی ادھر، گویا حلقہ میں سے ہر شخص بوقت گفتگو آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا۔ آپ جب مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے، اور ویسی بھی آپ کی نشست اسی حیث سے ہوا کرتی تھی، اور یہ سادگی اور تواضع کی صورت ہے۔ بعض اوقات آپ چارزانوں بھی بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات بغل میں ہاتھ دے کر اکڑوں بھی بیٹھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور اٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا، اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی ایسی معین نہ فرماتے کہ خواہ مخواہ اسی جگہ بیٹھیں گے، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا دے، اور دوسروں کو بھی جگہ معین کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے، اور اپنے تمام جلیسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حصہ اپنے خطاب و توجہ سے دیتے، یعنی سب سے جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے، یہاں تک کہ آپ کا ہر جلیس یوں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں۔ جو شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑا رہتا تو جب تک وہی شخص نہ اٹھ جائے آپ اس کے ساتھ مقید رہتے۔ جو شخص آپ سے کچھ حاجت چاہتا تو بغیر اس کے کہ اس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے۔ آپ کی کشادہ روی اور خوشخوئی تمام مسلمانوں کے لیے عام تھی، کیوں نہ ہوتی کہ آپ ان کے روحانی باپ تھے، اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حق میں فی نفسی مساوی تھے۔ البتہ تقوی کی وجہ سے تفاوت تھے، یعنی تقوی کی زیادتی سے تو ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے، اور دیگر امور میں سب باہم مساوی تھے، اور حق میں سب آپ کے
نزدیک برابر تھے۔ اہل مجلس کے ساتھ سلوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت کشادہ روح رہتے، نرم اخلاق تھے، آسانی سے موافق ہو جاتے، نہ سخت خو تھے نہ درست خو تھے، نہ درست گو تھے، نہ چلا کر بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے۔ جو بات یعنی خواہش کسی شخص کی آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی تو اسے تغافل فرما جاتے، یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے، اور تصریحاً اسے باز پرس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے۔ آپ نے 3 چیزوں سے اپنے کو بچا رکھا تھا، 1 ریا سے، اور 2 کثرت کلام سے، اور 3 بے سود بات سے، اور تینوں چیزوں سے دوسرے آدمی کو بچا رکھا تھا۔ نمبر 1، کسی کی مذمت نہ فرماتے، نمبر 2، کسی کو آر نہ دلاتے، اور 3، نہ کسی کا عیب تلاش کرتے۔ آپ وہی کلام فرماتے جس میں امید ثواب کی ہوتی، اور جب آپ کلام فرماتے تھے ایک پہ تمام جلیس اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں، اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ بولتے، آپ کے سامنے کسی بات پر نظر نہ کرتے۔ آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے، یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا۔ اہل مجلس میں ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہوتی جیسے سب سے پہلے شخص کی بات تھی، یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی۔ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، یعنی حد تک اپنے جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے۔ پردیسی آدمی کی بے تمیزی کی گفتگو پر تحمل فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو۔ جب کوئی آپ کی ثنا کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے، البتہ اگر کوئی احسان کے مکافات کے طور پر کرتا تو خیر، بوجہ مشروع ہونے کے ثنا کو بشرط عدم تجاوز حد کے گوارا فرما لیتے، اور کسی کی بات کو نہ کاٹتے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا، اس وقت اس کو ختم کرا دینے سے یا اٹھ کر کھڑے ہو جانے سے منقطع فرما لیتے۔ الطاف کریمانہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو لایانی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے، لوگوں کی تعلیف قلب فرماتے تھے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے، اور ہر قوم کے آبرودار آدمی کی عزت کرتے تھے، اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرما دیتے تھے۔ لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے بچنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے، اور ان کے شر سے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے، مگر کسی شخص سے کشادہ روئی اور خوشخوئی میں کمی نہ فرماتے تھے۔ اپنے ملنے والوں کے بارے میں استفسار فرماتے تھے، اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ وہ پوچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے، اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب اور بری بات کی تقبیح، مذمت اور تحقیر فرماتے۔ سلام میں سبقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا آپ سلام کرنے میں سبقت فرماتے تھے اور آنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ اس جگہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ آپ جب اپنی ظاہری حیات میں اس خوبی کے ساتھ متصف رہے تو اب بھی ہر زیارت کرنے والا آپ کے سلام سے مشرف ہوتا ہوگا۔ چنانچہ بعض مقربین بارگاہ ایسے ہوئے ہیں جو بطریق کرامت اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سننے سے مشرف ہوئے ہیں۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس دنیاوی حیات میں بھی رحمت ہے اور بعد وفات بھی رحمت۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ انداز کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کی سوچ میں رہتے، کسی وقت آپ کو چین نہ ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا، کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی۔ کلام جامع فرماتے تھے جس کے الفاظ مختصر ہو مگر پرمغز ہو۔ آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، جو نہ حشو و زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے، مزاج میں سختی نہ تھی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے۔ نعمت اگر کلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے،
اگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے۔ مذمت تو اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت ہے، اور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے۔ جب امر حق کی کوئی شخص ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا جب تک اس حق کو غالب نہ کر لیتے اور اپنے نفس کے لیے غضبناک نہ ہوتے تھے اور نہ اپنے نفس کے لیے انتقام لیتے، اور گفتگو کے وقت جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اور جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لوٹتے، اور آپ جب بات کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے، یعنی اس پر مارتے، اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظر نیچے کر لیتے۔ یہ دونوں امر نشی حیا سے ہیں۔ اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب زبانی لغات جانتے تھے۔ ام بابت کہتی ہے کہ آپ شیریں کلام اور واضح بیان تھے، نہ بہت کم گو تھے کہ ضروری بات بھی سکوت فرما دے، اور نہ زیادہ گو تھے کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہوں۔ آپ کی گفتگو ایسی تھی جیسے موتی کے دانے پروئے گئے ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار جلدی نہ ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 بار دہراتے تاکہ آپ کے الفاظ اچھی طرح سمجھ لے۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرنا تہذیب سے گرا ہوا ہوتا تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنایہ میں بیان فرماتے۔ بات کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور نہایت خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ واعظ فرمانے کا انداز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واعظ فرماتے تو عصا مبارک پر ٹیک لگا کر قیام فرماتے، اور اگر میدان جہاد میں نصیحت فرماتے تو کمان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ واعظ و تلقین کے خصوصی اور مختصر جلسے تو تقریباً ہر نماز اور ہر خاص طور سے نماز صبح کے بعد منعقد ہوا ہی کرتے تھے، مگر افاد عام کی غرض سے ایک جلسہ بھی کبھی کبھی طلب فرمایا کرتے تھے۔ دوران واعظ جس امر پر نہایت زور دینا ہوتا تو اس پر ان الفاظ سے قسم کھاتے، والذی نفسی بیدہ، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ انداز سکوت۔ آپ کا انداز سکوت 4 امور پر مشتمل ہوتا تھا: 1 حلم، 2 بیدار مغزی، 3 انداز کی رعایت، اور 4 فکر۔ انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض معروض سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی و فانی میں فرماتے تھے، یعنی دنیا کے فنا اور عقبا کی بقا کو سوچا کرتے، اور حلم کو آپ نے صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع فرما لیا تھا، سو آپ کو کوئی چیز اتنا غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو از جا رفتہ کر دے، اور بیدار مغزی آپ کی 4 چیزوں کی جامعہ ہوتی تھی: ایک نیک بات کا اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کی اقتداء کریں، 2 بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں، 3 رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو، 4 امت کے لیے ان امور میں اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستی ہو۔ انتظامی امور۔ آپ کا ہر معمول اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کس طرح کر لیا۔ لوگوں کی تعلیم میں مصلحت کو پیش نظر رکھتے، اس میں غفلت نہ فرماتے، اس احتمال سے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعض تو خود دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعض امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول کر دینے سے اکتا جائیں گے۔ ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور کبھی تجاوز کر کے نہ حق کی طرف نہ جاتے۔ سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا
جو عام طور سے سب کا خیرخواہ ہوتا اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخواری اور اعانت بخوبی کرتا۔ نظام الاوقات، اندرون خانہ تقسیم اوقات۔ الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے ذاتی ہوائی طعام و منام کے لیے تشریف لے جانا ظاہر ہے اور آپ اس بات کے من جانب اللہ معزون تھے، سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے جس میں ان سے ہنسنا بولنا شامل تھا، اور 3 ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے۔ پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے، یعنی اس میں سے بھی بہت سے وقت امت کے کام میں صرف فرماتے اور اس سے وقت کو خاص احباب کے واسطہ سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے، یعنی اس حصہ میں عام لوگ تو نہ آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے۔ اس طرح عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفاء نہ فرماتے، نہ تو احکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیاوی کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے۔ اور اس حصے وقت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت عطا فرماتے، اور اس وقت ان لوگوں پر بقدر ان کی فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے۔ سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی، کسی کو 2 ضرورتیں ہوتی، کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی، سو ان کی حاجت میں مشغول ہو جاتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو۔ وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور آپ ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہو غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے، اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے مثلاً پردہ یا ذوف یا بود وغیرہ کے سبب نہ پہنچا سکے، تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پولیس رات پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے، مطلب یہ کہ لوگوں کے ہوائج و منافع کے سوا دوسری لایانی یا فضول باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے۔ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کہا کر واپس ہوتے، یعنی آپ علاوہ نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کہلاتے تھے، اور ہادی یعنی فقیہ ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے۔ اوقات خلوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں کبھی تشریف نہ لاتے کہ گھر والوں کو پریشان کر دے، بلکہ اس طرح تشریف لاتے کہ گھر والوں کو پہلے سے آپ کی تشریف آوری کا علم ہوتا، پھر آپ سلام کرتے۔ جب آپ اندر تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ دریافت فرمایا کرتے، بسا اوقات پوچھے کہ کیا کچھ کھانے کو ہے، اور بسا اوقات خاموش رہتے یہاں تک کہ حاضر پیش کر دیا جاتا۔ اس منقول ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی کفانی وآوانی والحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی والحمدللہ الذی من علی اسألک ان تجیرنی من النار۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری تمام ضروریات کی کفایت فرمائی اور مجھے ٹھکانہ بخشا، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے عذاب نار سے بچا لیجئے۔ نیز ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں آ کر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی خدمت یعنی گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے، مخدوم اور ممتاز بن کر نہ رہتے تھے بلکہ گھر کا کام بھی کر لیتے تھے، مثلاً بکری کا دودھ دو لینا، اپنی نالین مبارک سی لینا۔ اس میں دوسرے اعمال اور دیگر معمولات و مشاغل کی نفی نہیں ہے۔ 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا سلوک فرماتے
اور کبھی کسی سے زرزنش اور سختی سے پیش نہ آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اس کا بڑا اہتمام فرماتے کہ کسی کو کسی قسم کی ناگواری نہ ہو۔ 4 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری کرتے اور بہت اچھی طرح ہنستے بولتے تھے۔ 5 صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف رکھتے تو خانگی کاموں میں مصروف رہتے، خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے، معمولی کام خود انجام دے لیتے، مثلاً گھر کی صفائی، مویشی کو چارہ دینا، اونٹ اور بکری کا انتظام فرمانا، اور بکری کا دودھ بھی خود ہی نکال لیا کرتے، خادم کے ساتھ مل کر کام کر لیا کرتے، آٹا گندوا لیتے، بازار سے خود سودا خریدنے جاتے اور کپڑے میں باندھ کر لے آتے، اپنا جوتا خود ہی سی لیتے، اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے، وغیرہ وغیرہ۔ خواب اور بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طریق۔ آپ ابتدائی شب میں سوتے اور نصف شب کی ابتدا میں بیدار ہو جاتے، اٹھ کر مسواک فرماتے اور وضو کر کے جس قدر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہوتی نماز پڑھتے، گویا بدن کے جملہ اعضاء اور تمام خواہ کو نیند اور استراحت سے حصہ مل جاتا۔ آپ ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہ تھے، چنانچہ جب ضرورت لاحق ہوتی تو آپ دائیں طرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھ پر نیند غالب آ جاتی۔ اس وقت آپ سے کم سیر نہ ہوتے، نہ آپ سطح زمین پر لیٹ جاتے اور نہ زمین سے بچونا اونچا ہوتا، بلکہ آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا جس کے اندر کھجور کی چال بری ہوتی۔ آپ تکیہ پر ٹیک لگاتے اور کبھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے، اور سب سے بہتر نیند دائیں جانب کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بقدر اعتدال تھی، قدر ضرورت سے زیادہ آپ نہ سویا کرتے تھے اور نہ قدر ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو سونے سے باز رکھا کرتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی فرماتے اور قیام بھی فرماتے، جیسے کہ نوافل عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ کبھی رات میں سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر سو جاتے، اس طرح چند بار سوتے اور اٹھتے تھے۔ اس صورت میں یہ بات درست ہے کہ جو نیند میں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتے اور جو بیدار دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا۔ بستر استراحت۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کے درخت کی چال بری ہوئی تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آپ کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹھاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، تو ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے گا، میں نے اسی طرح بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دریافت فرمایا کہ میرے نیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ وہی روزمرہ کا بستر تھا، رات کو اس کو چوہرا کر دیا تھا تاکہ زیادہ نرم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کو پہلی حال پر رہنے دو، اس کی نرمی رات کو مجھے تہجد سے مانی ہوئی۔ اکثر حدیثوں میں وارد ہے کہ بستر کبھی ٹاٹ کا ہوتا تھا، کبھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ متعدد حدیث میں یہ مضمون ہے کہ صحابہ کرام جب نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام، میری مثال تو اس راہگیر کی سی ہے جو چلتے راستہ میں ذرا آرام کر لینے کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آگے چل دیا ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ عبا بچھا رکھا ہے۔ انہوں نے ایک بستر جس میں اون بری ہوئی تھی تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کو رکھا ہوا دیکھا تو دریافت فرمائے یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس کر دو، مجھے وہ اچھا معلوم ہوتا تھا اس لیے دل نہ چاہتا تھا کہ واپس کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو حق تعالی شانو میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے ہوئے کر دے۔ اس ارشاد پر میں نے وہ بستر واپس کر دیا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے جس کے نشانات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن عطر پر ظاہر ہو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کثرت و ریشم و مخمل کے گدوں پر سوئے اور آپ اس بوریے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بوریے پر نماز پڑھا کرتے تھے، انداز استراحت۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، ربی قینی عذابکا یوم تبعث عبادکا، اے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے، سر سے ابتدا کرتے اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ بدن پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے مختلف دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام اللہ کی مختلف صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی نقل ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی کوئی صورت سوتے ہوئے پڑھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو جاگنے کے وقت اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ مذکورہ بالا 3 صورتوں کا پڑھنا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ مسبحات یعنی ان صورتوں کا پڑھنا جو سبح یسبح سبحانہ سے شروع ہوتی ہے وارد ہے۔ نیز الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی کا ہمیشہ پڑھنا وارد ہے۔ نیز آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا پڑھنا بھی وارد ہے۔ ایک صحابی کہتے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے ہو ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں پڑھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافیہ لہو ولا مویہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہماری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ بخشا۔ چنانچہ کتنے ہی ایسے شخص ہیں جن کا نہ کوئی کفالت کرنے والا ہے اور نہ کوئی انہیں ٹھکانہ دینے والا ہے۔ دیگر معمولات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چال بھرے ہوئے چمڑے کے گدے پر، چٹائی پر، ٹاٹ پر، کبھی کبھی باندھ کی بنی ہوئی چارپائی پر یا چمڑے پر زمین پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں کبھی آرام کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے۔ جس ٹاٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اس کو صرف 2 تہہ کر کے بچھانے کا حکم دیتے۔ سوتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ آپ کبھی چت لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے، مگر اس طرح کے سطر نہیں کھلتا۔ اگر سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسے لیٹنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ چې دا بالکل ملا په ځمکه ولګي، لاسونه خپې داسې کړي او خپې په خپې باندې داسې واچي۔ عشاء سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ سوتے۔ آپ رات کو ایسے گھر میں آرام نہ فرماتے کہ جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔
اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو پہلے ناپاک جگہ کو دھو لیتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے کے عادی تھے۔ اگر رات کی کسی حصہ میں آنکھ کھلتی تو قضائے حاجت کے بعد صرف چہرے اور ہاتھوں کو دھو کر سوتے۔ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہبند باندھتے اور کرتا اتار کر ٹانگ دیتے اور پھر آرام فرمانے سے پہلے بستر کو کپڑے سے جاڑ لیتے۔ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کی حاجتی رکھی رہتی۔ رات کو جاگتے تو اس میں پیشاب کرتے۔ آپ کے سرہانے ایک سرمدانی رکھی رہتی۔ ہر رات سوتے وقت سرما لگاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کی سرمدانی رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تو ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سلائی لگاتے اور کبھی ہر آنکھ میں 2 مرتبہ اور آخری ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے اہل بیت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے، کبھی گھر کے متعلق اور کبھی عام مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ، آپ کے پاس ذرہ، کمانے، تیر، نیزے، ڈال بھی تھے۔ آپ کے پاس 3 جبے تھے جن کو جہاد کے موقع پر استعمال کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک عصا تھا، اسے لے کر آپ چلتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اسے اپنے اونٹ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ بھی تھا جس میں کنڈے لگے ہوئے تھے اور ایک شیشے کا پیالہ بھی تھا۔ ایک ایسا پیالہ بھی تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رات میں پیشاب کرنے کے لیے رکھا رہتا تھا۔ آپ کے پاس ایک مشکیزہ تھا اور ایک پتھر کا برتن بھی تھا کہ جس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ نیز کپڑے دھونے کا برتن اور ایک ہاتھ دھونے کا برتن، بڑا برتن بھی تھا۔ تیل کی ایک شیشی تھی، ایک تیلا تھا جس میں آئینہ اور کنگھی رکھی رہتی تھی۔ آپ کی کنگھی ساگون کی تھی اور ایک سرمدانی تھی کہ جب آپ رات کو سوتے تو ہر آنکھ میں سرما عصمت کی 3 سلائیاں ڈالتے۔ عصمت سرما کی اعلیٰ قسم ہے اور آپ نے اس کی بہت تعریف اور لگانے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ کے پاس ایک آئینہ بھی تھا، نیز آپ کے تیلے میں 2 کینچیاں اور مسواک رہتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جس کے 4 کنڈے تھے اور 4 آدمی اسے اٹھاتے تھے، اور ایک مد تھا۔ آپ کی چارپائی کے پائے ساگون کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس ایک ڈنڈا بھی تھا۔ آپ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چال بری ہوئی ہوتی۔ یہ کل سامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو مختلف احادیث میں مروی ہے۔ ترکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں نہ دینار تھے، نہ درہم اور نہ بکری تھی، نہ اونٹ۔ اور عمر بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے ترکہ میں کچھ نہ چھوڑا سوائے ہتھیاروں اور ایک خچر اور تھوڑی سی زمین کے، وہ بھی صدقہ کر دی گئی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کے جاوا پر حج فرمایا۔ اس پر جو صوف کی چادر تھی وہ 4 درہم سے زیادہ کی نہ تھی۔ اس حال میں آپ نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اس کو خالص حج بنا جس میں ریا اور نمود نہ ہو۔ حالانکہ آپ نے یہ حج اس وقت کیا تھا جب آپ پر زمین کے خزانے کھول دیے گئے تھے، اور اس حج میں 100 اونٹ ہدی قربانی کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ازواج مطہرات کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی زندگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی اور خانگی زندگی کے عمل کو سر انجام دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے خاص وسائل اور اسباب مہیا فرما دیے۔ چنانچہ آپ کے سامنے ایسی 2 جماعتیں موجود تھیں جنہوں نے اس ضروری فرض کو ایسی خوش اسلوبی اور احتیاط کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا دیا کہ ساری دنیا کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اور خلوت و جلوت کی ایک مکمل تصویر رشد و ہدایت کے لیے موجود ہے۔ پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تھی اور دوسری جماعت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کی تھی، جنہوں نے من و ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات و معمولات و معاملات خلوت بلا تکلف امت کے سامنے پیش فرما دیے۔
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا یہ روشن شبہ بھی شرافت انسانیت کے حصول کے لیے واضح ہو جائے۔ ازدواجی معاملات و معمولات۔ آپ ازواج مطہرات کے حقوق میں پوری مساوات و عدل ملحوظ رکھتے تھے، کسی طرح کا فرق نہ کرتے تھے۔ رہی محبت تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کر دی، لیکن جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس پر مجھے ملامت نہ کیجیے گا۔ اختیاری چیز سے مراد معاملات و معاشرت اور غیر اختیاری بات سے مراد محبت و میلان طبع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی لیکن پھر رجوع فرما لیا۔ 1 ماہ تک ازواج مطہرات سے اعلیٰ بھی کیا تھا۔ اعلیٰ کے معنی ہے کچھ مدت کے لیے علیحدگی بغیر طلاق کے۔ آپ کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں سے ٹیک بھی لگا لیتے تھے اور اسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی فرماتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام سے ہوتی مگر آپ ان کی طرف التفات فرماتے، ایسا بھی ہوتا کہ بحالت صوم تقبیل کرتے۔ یہ سب آپ کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ سب آپ کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن اخلاق اور لطف و کرم کا نتیجہ تھا۔ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا وہی ساتھ جاتی، پھر کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جاتا۔ جمہور کا بھی یہی مسلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ جب آپ نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں روزانہ تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے۔ جب رات ہوتی تو وہاں تشریف لے جاتے جہاں باری ہوتی، شب وہیں بسر کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی ہم میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا کہ آپ سب ازواج مطہرات کے یہاں روزانہ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دو تو اپنی باری تم کو بخش دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم کیسی آ گئی؟ واپس جاؤ، یہ تو صفیہ کی باری ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر اور پہلے ہر حصہ میں ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لڑکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھیلنے کو بلایا کرتے تھے، اور جائز امور میں آپ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے، اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پیتی تو آپ ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا کر لیتے جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا، اور جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی تو آپ وہ ہڈی جس پر گوشت ہوتا لے کر وہ منہ لگاتے جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسابقت فرمائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں آ کے نکل گئی۔ پھر کچھ زمانہ کے بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام جسم کی تھی، دوسری بار کے وقت باری جسم کی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ مجھ سے تمہارے آگے نکل جانے کا آج تم سے میرے آگے نکل جانے کا بدلہ ہے۔ بعض وقت ازواج مطہرات ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ برابر سنتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے گزشتہ واقعات سناتے۔ سیدہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ ہم میں اس طرح ہنستے بولتے بیٹھے رہتے تھے کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کوئی اولو العزم نبی ہے، لیکن جب کوئی دینی بات ہوتی یا نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ وہ آدمی ہی نہیں ہیں۔
کھانے پینے میں ازواج مطہرات کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو چاہتی کھاتی، جو چاہتی پہنتی۔ ہر چند اسرت کی وجہ سے اچھا کھانا میسر نہ آتا، اہل بیت کے لیے سونے چاندی کے زیور پسند نہ فرماتے۔ اس زمانے میں ہاتھی دان کے زیوروں کا رواج تھا، آپ اس قسم کے زیور پہننے کا حکم دیتے۔ بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، بیویوں پر لعن طعن نہ کرتے، نہ ان سے سخت اور درست لہجے میں گفتگو کرتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ بعض واقعات بنو سوا کے ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن میں نہیں پڑھتے انک لعلی خلق عظیم، یعنی قرآن شاہد ہے کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے تھے، آپ کے اخلاق کا یہی نقشہ کافی ہے۔ راوی کہتے کہ میں نے کہا اس کے متعلق مجھ سے کچھ بیان کیجیے، یعنی کوئی خاص واقعہ جس سے اس آیت کی کچھ تفسیر بطور نمونہ کے ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایک بار آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کیا اور کچھ کھانا آپ کے لیے حضرت حفصہ نے تیار کیا۔ میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ جا دیکھتی رہ، اگر حضرت حفصہ کھانا لاوے اور میرے کھانے سے پہلے دسترخوان پر رکھ دے تو کھانا گرا دینا۔ چنانچہ وہ کھانا لائی اور لونڈی نے اس کو گرا دیا، رکابی بھی گر گئی اور ٹوٹ گئی، اور جس میں کھانا گرا وہ دسترخوان چمڑے کا تھا، اس لیے ضائع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو جمع کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرمایا تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لو، یعنی اپنے برتن کے بدلے برتن لو۔ بدلہ دلوانا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے تھا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو گوارا فرما لیا۔ ایسی معمولی خفیف معاملات میں ایسی دقیق رعایتیں کرنا یہ حائد درجہ کی شفقت و علو نظر و تواضع کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ لائی جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وہاں موجود تھی کہا تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وہاں موجود تھی کہا تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے کہا یا تو کھا ورنہ تمہارا منہ اس حریرہ سے سان دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ میں نے حریرہ میں ہاتھ بھر کر ان کا منہ سان دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبایا تاکہ مدافعت نہ کر سکی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ فرمایا تم ان کا منہ سان دو۔ انہوں نے میرا منہ سان دیا، پھر آپ ہنسے۔ آپ کا حسن سلوک اور ازواج میں آپس میں بے تکلفی اور محبت واضح ہے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب آپ کے پاس سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مجھ کو آپ پر شک ہوا اس گمان سے کہ شاید کسی بیوی کے پاس تشریف لے گیا ہوں، حالانکہ یہ گمان نہ صحیح تھا نہ آپ کے معمول ملتزم کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا تھا، گو عدل بھی آپ پر واجب نہ ہو، اور عقلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا گمان نہیں کر سکتی مگر طبعاً معذور تھی، اسی وجہ سے اس کو غیرت سے تعبیر کیا جو امر طبی ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور میں اضطراب میں جو کچھ کر رہی تھی، مثلا اضطراب کی حرکات، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا عائشہ اے عائشہ تم کو کیا ہوا، کیا تم کو رشک ہوا؟ فرماتی کہ میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ کہ مجھ جیسا محب آپ جیسے محبوب پر رشک نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھ کو تیرے شیطان نے پکڑ لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ کوئی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہاری کیا تخصیص ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب جل جلالہ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی، یہاں تک کہ میں اس سے سالم یعنی محفوظ رہتا ہوں، یا ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ وہ اسلام لے آیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کی تعریف فرماتے اور بہت زیادہ تعریف فرماتے تو مجھ کو ایک روز بہت رشک ہوا، اور میں نے کہا کہ آپ ایسی عورت کا کیا کثرت سے ذکر فرماتے ہو جس کی باچیں لال لال تھی،
یعنی دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے جلد سرخ نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اس سے اچھی دے دی، یعنی میں، آپ نے فرمایا اس سے اچھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نہیں دی، یعنی تم ان سے اچھی نہیں ہو، کیونکہ وہ مجھ پر ایسے وقت میں ایمان لائی جب اور لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اور ایسے وقت میں میری تصدیق کی جب اور لوگوں نے میری تکذیب کی، اور انہوں نے میری مالی مدد کی جبکہ اور لوگوں نے مجھ کو محروم رکھا، یعنی کسی نے مجھ سے ہمدردی نہیں کی، کیونکہ دعوت نبوت کے بعد عام طور پر لوگوں کو بغض ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے اولاد بھی دی جبکہ دوسری بیویوں سے مجھ کو اولاد نہیں دی۔ اس واقعہ میں آپ کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق سے اقویٰ تھا۔ صاف ظاہر ہے، حالانکہ جذب طبیعہ کے اسباب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زیادہ تھے۔ اثار حقوق حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیمار ہو گئے تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، ان سب نے اجازت دے دی۔ اس سے تین باتیں معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس رہنے میں عدل فرماتے تھے، اگرچہ ایک قول میں آپ پر عدل واجب نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ اگر شوہر ایک کی باری میں دوسری کے گھر رہنا چاہے تو باری والی سے اجازت حاصل کرے۔ تیسرے یہ کہ بیوی کو بھی مناسب ہے کہ ایسے امور میں شوہر کی راحت کی رعایت کرے۔ رفیق اعلیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کی حالت میں عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو ان کے پاس تازہ مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، میں نے خیال کیا کہ آپ کو اس کی خواہش ہے، میں نے عبدالرحمن سے لے کر اس کو چبایا اور اس کو صاف کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے خوب اچھی طرح مسواک، جیسے کبھی مسواک کرنے کی عادت تھی، پھر اس کو میری طرف بڑھایا، مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے، پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں ملا دے، اور اس کے بعد آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل آپ کی وفات کے اپنے سینے کے سہارے بیٹھا رکھا تھا۔ اسی حالت میں نے آپ کو یہ کہتے سنا، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو رفیق اعلیٰ میں شامل فرما، یعنی ارواح طیبہ و ملائکہ کی جماعت میں۔ بعض اہل غلو قرب حق کے لیے ازواج و اولاد سے بعد کو شرط سمجھتے ہیں، اس میں رد ہے اس کا۔ دیکھیے اس وقت سے زیادہ کون سا وقت ہوگا قرب حق کا، اور اس میں بیوی سے اتنا قرب ہے کہ ان کے سہارے لگے بیٹھے ہیں۔ اہل غلو نے قرب کی حقیقت ہی نہیں سمجھی، اس کی حقیقت ذکر و اطاعت ہے۔ اگر بیوی اس میں معین ہو تو تعلق اس قرب کا مؤکد ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔